بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس شعر کے اندر مسلمانوں کو ایک کامیابی اور کامرانی کا ایک راز سمجھایا۔ وہ انفرادی طور پہ کوئی مسلمان ہو یا اجتماعی طور پہ امت مسلمہ ہو، علامہ صاحب نے کامیابی کا راز صرف اور صرف عشق میں قرار دیا ہے۔ اور یہ بات آپ نے جاوید اقبال اپنے بیٹے کو جب لیٹر لکھا، لندن سے خط لکھا، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے ساتھ عشق اور محبت پیدا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے عشق اور محبت پیدا کیا جائے؟ مال و دولت سے، کسی خاتون سے، یا کس چیز کے ساتھ؟ عشق اور محبت کبھی اگر عورت کے ساتھ ہو تو وہ بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، مال و دولت کے ساتھ ہو تو وہ بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال اپنے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت علامہ ڈاکٹر اقبال کو آواز دے رہا ہے کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ہماری قربت چاہتا ہے، ہمارا بننا چاہتا ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بن جا۔ یعنی علامہ اقبال اسی فکر کو جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو آپ کو عطا فرمائی، وہی دولت وہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے کی طرف، اور ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک ہی بات میں ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنا عشق کرو کہ تمہیں اور کوئی شے نظر نہ آئے۔ دنیا میں جدھر بھی تم دیکھو صرف اور صرف تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں۔ اگر تم اپنا وتیرہ اور اپنا رہن سہن اور اپنی زندگی اس طرح گزارو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آج ہم دیکھیں تو امت مسلمہ پوری ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنی ذلت اور خواری کا سامنا امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے، اور کسی امت کو، کسی کمیونٹی کو، کسی نیشن کو اتنی ذلت اور خواری کا سامنا نہیں ہے۔ امت مسلمہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، غلامی کی بدترین کیفیت امت مسلمہ پر جو ہے وہ طاری ہے۔ کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی رشیا کا غلام ہے امت مسلمہ کے ممالک میں سے، کوئی چائنا کا غلام ہے، کوئی انڈیا سے تھر تھر کانپ رہا ہے، کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے حکمرانوں کو، اور کسی کو اپنی معیشت چلانے کے خطرات درپیش ہیں۔ اور اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں تو کوئی گھر پاکستان کا شاید آپ کو ایسا ہو جس میں بیماری نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، غربت نہ ہو۔ ہر طرح انسانیت پسی ہوئی، مسلمان پسے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ، اور اگر ہم پیچھے تاریخ میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی شیر خدا کا دور، اس کے بعد مسلمانوں کے ادوار جب مسلمانوں کے پاس قیادت اور حکومت اقتدار صحیح طرح مسلمانوں کے پاس تھا، اگر ہم ان سب کو دیکھیں تو وہ شان و شوکت جو اسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، وہ کیوں فرمائی تھی؟ صرف اسی لیے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہمیں فکر دیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور اللہ نے بھی، اللہ رب العزت نے بھی، قرآن و حدیث نے بھی،
حضور تاجدار کائنات نے بھی، خود بھی، اور اسوہ صحابہ بھی ہمیں یہی سبق اور درس دیتا ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا پر حکمران بننا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اور محبت صرف زبانی کلامی نہ ہو، دل میں محبت بھی ہو، اس کے بغیر تو محبت کا معنی ہی کوئی نہیں، لیکن وہ محبت عمل میں کنورٹ ہو جائے۔ تو جب وہ محبت عمل میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن کا کردار مومنانہ نظر آتا ہے، پھر بندہ مومن کی نظر مال و دولت پر نہیں ہوتی، پھر بندہ مومن کی نظر دور جاتی ہے، اور وہ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی قوم کے مفادات کو دیکھتا ہے، وہ امت مسلمہ کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ جب وہ امت مسلمہ کے مفادات کو دیکھتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے فتح اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ اب ساری کی ساری سٹرگل، ساری کی ساری جدوجہد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جدوجہد کرتا ہے، خالصتاً اسی کا ہو کر رہتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کی مدد نہ فرمائے اور وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ تو پاکستان کے اندر جتنی تباہی آ گئی ہے، آ چکی ہے، آ رہی ہے، دن بدن پاکستان پیچھے کو جا رہا ہے، پاکستانی سارے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، روزگار ختم ہو گیا، سارے مواقع ختم ہو گئے، آگے بڑھنے کی جو مڈل طبقہ، مڈل مین ہے، وہ تو بالکل بس ہو کے رہ گیا۔ غریب تو پہلے ہی غریب تھا، بس ایک ہی طبقہ پاکستان کے اندر سروائیو نہیں بلکہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہ طبقہ سرمایہ دار لوگوں کا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، عدلیہ بھی ان کی ہے، فوج بھی ان کی ہے، بیوروکریسی بھی ان کی ہے، سارا کچھ ان کا ہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ذلت اور خواری کے گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے جو ذلت اور کے گڑھے میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی رستہ ہمیں عطا فرمایا، اور وہ رستہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا ہے، اور محبت صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ محبت ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہماری شکل و صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آئینہ دار ہو، ہمارا کردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آئینہ دار ہو، ہم دکان میں بیٹھے بھی مسلمان اور مومن نظر آئیں، ہم دفتر میں بیٹھے بھی مسلمان اور مومن نظر آئیں، ہم کاروبار چلاتے ہوئے بھی مومن نظر آئیں، ہر جگہ پر ہمیں ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے کلام سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی جھلک نظر آئے۔ اور اگر ہم اپنی ذات کو، کبھی بھی ہماری ذات سامنے نہ ہو بلکہ ہمیشہ امت کا، قوم کا مفاد ہمارے سامنے ہو، جب ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے، چنیں گے حکمرانی کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، جن کے سامنے اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مفاد ہوگا، امت مسلمہ کا مفاد ہوگا، قوم کا مفاد ہوگا، ملی مفاد ہوگا، قومی مفاد ہوگا، جب ایسے لوگوں کو ہم اقتدار میں بٹھائیں گے تو پھر ہمیں اب دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جن حالات کا ہمیں آج سامنا ہے، وہ بالکل ضرور ان حالات کا خاتمہ ہوگا اور نیا سورج طلوع ہوگا۔ تو اس وقت قوم کو ایز اے نیشن ایک فیصلہ کرنا ہے، ایک اپنی سوچ بدلنی ہے، اس سیکولرزم سے اور اسلام کے آنے کے خوف سے نکل کر اسلام کو ایک سسٹم کے طور پہ، نظام زندگی کے طور پہ اپنانا ہوگا۔ صرف اسلام عبادات ہی کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو اور باقی ساری زندگی جو ہے وہ کفر کے نظام کے اندر گزارو، ایسا نہیں چلتا، دوگلی پالیسی نہیں چلتی، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں ظاہراً بھی ایک ہونا ہوگا، باطناً بھی ایک ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگی کا جو نظام ہے اس کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اور ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق،
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنا ہوں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ دوبارہ سے سربلند نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں حالات حاضرہ کو سمجھنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔